الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں استقامت کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھیں کہ سورہ ہود میں اللہ تعالی نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا استقم کما امرت، اور آگے پھر اس کی وضاحت کی لا تطغوا لا ترکنوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے پیغمبر آپ مستقیم رہیں، ڈٹے رہیں، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور وہ لوگ بھی جو تائب ہو کر کفر و شرک سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے وہ بھی مضبوط رہیں۔ اور اس مضبوط رہنے کا مطلب کہ مسئلہ حق کو چھوڑنا نہیں، لا تطغوا، آپ نے بھی نہیں چھوڑنا اور جو آپ کے متبعین ہیں انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا لا ترکنوا، مشرکوں کی رعایت نہیں کرنی، ظالموں کی طرف جھکاؤ اور ظالموں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھنا۔
اس لیے کہ مسئلہ توحید قائم تب رہتا ہے جب مواحد اور مشرک کا توڑ ہو، اور جب مواحد اور مشرک کا جوڑ پیدا ہو جائے، مواحد اور مشرک کی آپس میں ہمدردیاں پیدا ہو جائیں، دوستی اور محبت اور یارانے پیدا ہو جائیں، تو پھر مسئلہ توحید قائم نہیں رہ سکتا۔ اور پھر کتمان حق شروع ہوتا ہے، تلبیس شروع ہوتی ہے، پھر اپنے سٹیج پہ مسئلہ اور ہوتا ہے، دوسروں کے سٹیج پہ مسئلہ اور ہوتا ہے، پھر اپنے ادارے میں پالیسی اور ہوتی ہے، اور جماعتی سٹیجوں پہ پالیسی اور ہوتی ہے، پھر ذو وجہین آدمی بنتا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ رکون الی الظالمین، مشرک اور بدعتی کے ساتھ طرف میل ہو جانا، ان کی طرف رکون اختیار کرنا۔ اس کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر وہ آدمی جو ظالم کے ساتھ جوڑ پیدا کرتا ہے، محبت، مودت، تعظیم کے رشتے قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالی سب سے پہلے اس سے توحید کی غیرت چھین لیتی۔ یہ پہلی سزا ہے۔ اور جب توحید کی غیرت چھن جاتی ہے تو پھر بیان میں کتمان بھی آتا ہے، تلبیس بھی آتی ہے، اور جب بیان توحید میں کتمان اور تلبیس شروع ہو جائے، مشن کی بجائے شخصیات کی پوجا شروع ہو جائے، توحید و سنت کی حفاظت کی بجائے صاحبزادہ پرستی شروع ہو جائے، توحید و سنت کی سرحدوں پر پہرا دینے کی بجائے شیخ پرستی اور شیخ زادہ پرستی شروع ہو جائے، تو پھر مسئلہ توحید باقی نہیں رہتا، اور مسئلہ توحید کی پھر بقا نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا استقم، کما امرتا من تاب معک، میرے پیغمبر آپ بھی پکے رہیں۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء تو معصوم ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ میرا پیغمبر آپ بھی پکے رہنا۔ کچے پہ پیر نہیں رکھنا، مضبوط ہو کے رہو، تکڑے ہو کے رہو، ڈٹ کے رہو۔ اور آپ کے ساتھ جو تائب ہوئے وہ بھی ڈٹ کے رہیں، اور ڈٹو گے تب جب سب سے کٹ کے رہو گے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، بدعتی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، صحابہ کے دشمن کے ساتھ، جمہوریت کے پجاری کے ساتھ کٹ کے رہو گے، بائیکاٹ رکھو گے، ہر طاغوتی قوت سے کٹنا ہوگا۔ اور آج سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں
لیکن نماز میں لذت کوئی نہیں، مزہ شزہ نہیں ہے، روزے ہیں مزہ نہیں، لذت نہیں، حالانکہ ان عبادات میں تو لذت ہے۔ چاشنی ہے، حضرت بلال کو جب رسیوں سے باندھ کے گھسیٹا گیا، گرم پتھروں پر، آگ کے انگاروں کی طرح گرم پتھر، اور پوچھا گیا کہ اب بھی احد 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 کے نعرے لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا آج جو مزہ آیا آج سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں احد کے نعرے کا۔ یہ وہ کون سا مزہ ہے جو آگ پہ آ رہا ہے؟ وہ مزہ آج تیرے دل میں بھی نہیں، ملا کے دل میں بھی نہیں، وہ لذت کہاں ہے کہ جس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا ادھر تلوار لگتی ہے اور اس تلوار کی وہ لذت ہے جو جنت کی نعمتوں کی بھی وہ لذت نہیں۔ لگی تو تلوار ہے، ہم نے تو خون دیکھا ہے، گلا کٹ گیا، وجود ٹکڑے ہو گیا، زخم پہ زخم ہے، لیکن یہ جانے والا وہاں جنت میں پہنچ کے پھر کہتا ہے انت ردا ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ ایک ہی خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔ کیوں؟ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، پھر ہم تیرے رستے میں نقتل، وہی ٹکڑے ہونا چاہتی، مرنا چاہتی۔ تو نماز میں بھی لذت، جہاد میں لذت، گردن کٹانے میں لذت، آج وہ لذت نہیں۔ وجہ کہ ہم نے اپنے ایمان کو کھڑا نہیں کیا، کھوٹ نہیں نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں اس مسئلہ کو حل کیا۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس آدمی کا محبت اور بغض کا معیار للہ صرف اللہ کی ذات بن جائے، بغض کس سے رکھنا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے۔ محبت کس سے رکھنی ہے؟ جو توحید کا داعی ہے۔ بغض کس سے رکھنا ہے؟ جو بدعت کا داعی ہے، جو شرک کا داعی یا شرک و بدعت کے داعی کا یار ہے اور توحید کا سب سے بڑا غدار ہے، اس سے کیا رکھنی ہے؟ بغض۔ کیا رکھنا ہے؟ بغض سمجھتے ہو؟ اس سے نفرت رکھنی ہے، بغض ہو۔ فرمایا وجدہ حلاوت الایمان، یہ آدمی ہے وجدہ حلاوہ، جو ایمان اور اسلام کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کرے گا، وجدہ۔ لیکن یہ کام کرنا ہوگا۔ آج ہم توحید کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن دل کو صاف نہیں کیا۔ اگر دل صاف ہو جائے کہ کسی سے محبت ہے اللہ کی وجہ سے،
کسی سے بغض ہے تو اللہ کی وجہ سے، کسی کو دینا ہے آتا للہ تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روک لینا ہے منع للہ تو اللہ کی وجہ سے۔ یہ چار کام، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے اور روک لینا بھی اللہ کے لیے بن جائے للہ، وہ آدمی ہے وجد حلاوت الایمان۔ اور دوسری حدیث میں ہے استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان محفوظ بھی کر لیا اور کامل بھی کر لیا۔ اگر اس نیج پہ آ جاؤ نا تو پھر گالیوں کا بھی مزہ آئے گا، کوئی گالیاں آپ کو دے گا، آپ کو لذت محسوس ہوگی، لوگ فتوے لگائیں گے، آپ کے دل میں خوشی آئے گی، لوگ آپ پر طعن و تشنیع کریں گے، آپ کے دل میں ایمان کی لذت ہوگی۔ یہی وجہ تھی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا حسین علی صاحب کا یہ جو پورا لشکر تھا، ان کا ایک معیار تھا۔ شیخ کی اب بھی تقریریں موجود ہیں، سن لیں، نیٹ پہ ہیں۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر جو وقت کے امام الدعوہ ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، آپ سنیں۔ یہ بزرگ کہتے تھے کہ جب تک لڑائی نہ ہو چاقو شاقو نہ چلے، مکے شکے نہ چلے، اس وقت تک مسئلہ توحید کا حق بیان نہیں ہو سکتا، مسئلہ کھلتا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہم اسی نیج پہ ہیں۔ آج تو کہیں جھگڑا، ابل تو ہمارے خطیبوں کی تقریر پر جھگڑا بنتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے اکابر کی تقریریں تھیں اللہ کے لیے، اور ہمارے ان اکابر مجرمی ہاں کی تقریریں ان کی ہیں باب قائد اعظم کے لیے۔ جتنی اچھی تقریر کروانی اتنی فیس بڑھا دو۔ اور یہی فرق تھا کہ یہ ساری زندگی زور لگائیں، ایک آدمی کی اصلاح ان سے ناممکن ہے، ایک آدمی کی۔ خود جو پتہ نہیں مسئلے کا، مسئلہ بیان کرنے کے لیے تو شرط ہے علی بصیرہ، پہلے خود سمجھو پھر دوسروں کو دعوت دی۔ انہیں خود بھی نہیں سمجھ، سنی سنائی توتے والا رٹا رٹایا کام ہے، مل گیا۔ اس لیے ان لوگوں کو توحید کی قدر ہی نہیں۔ مولوی کے گھر پیدا ہوئے، توحید کے بعد وہاں سے ملے۔ توحید کو کی قدر وہ کرتا ہے کہ جو ٹھوکریں کھا کے توحید پہ آیا ہو، اس کو توحید کی قدر ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ کہتے لڑائی نہ ہو مسئلہ نہیں کھلتا۔ اور آج تھوڑا کوئی اعتراض کرے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں فساد ہے، یہ طریقہ نہیں دعوت کا۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ پیغمبر مسئلہ بیان کرے توحید کا تو سارے لوگ آپ کے موافق بن گئے تھے نا، لوگ مخالف۔ اور مولوی بیان کرے تو جی بسم اللہ۔ پھر تین میں سے ایک ہے، یا مشرک بدل گیا یا مواحد بدل گیا یا پھر قرآن بدل گیا، تین میں سے ایک ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن وہی ہے اور یقیناً وہی ہے تو پھر دو باتوں پہ غور کر لو، یا مشرک بدلا ہے یا مبلغ بدلا ہے۔
مبلغ بدل گیا. مشرک پہلے سے تیز ہے لیکن مبلغ بدل گیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. الفاظ تو وہ رہ گئے لیکن اثر جو کوئی نہیں. اور اثر تب ہو کہ دعوت بھی اللہ کے لیے ہو, اندر سے ہو, اللہ کے لیے ہو. تو خیر بہرحال وہ اکابر کا دور تھا. آج اس کے بالکل برعکس ایک محنت شروع ہو چکی ہے. تو یہاں جو سورہ ہود کی آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہی حکم دیا, وہاں استقامت کا معنی سمجھو. وہاں استقامت کا معنی مسئلے پہ ڈٹ جاؤ, مشرکوں کی پرواہ نہ کرو اور ظالموں کے ساتھ رکون جھکاؤ جوڑ پیدا نہ کرو, ڈٹ کے رہو. پہلا خطاب پیغمبر کو کیا. اب یہ سورہ بنی اسرائیل ہے, اس میں انداز تھوڑا سا اور ہے. یہ بھی ذرا سن لو, یہاں پر بھی استقامت کا مضمون ہے. اور فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. میرا پیغمبر قریب تھا کہ یہ مشرک قرآن سے تجھے ہٹا دیتے. ان مشرکوں نے اتنا زور لگایا, دل لگایا, قریب تھا, ہٹا سکتے نہیں. انہوں نے زور لگایا عن الذی اوحینا, اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اور ساری وحی سے نہیں, ساری وحی سے نہیں. سورہ ہود آیت نمبر 12 میں ذکر کیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یوحیٰ بَعْضَ مَا یوحیٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. فرمایا میرا پیغمبر, ان مشرکوں نے زور لگا رکھا ہے کہ قرآن کا بعض حصہ, سارا نہیں, بعض ما یوحیٰ, بعض حصہ یہ آپ چھوڑ دیں. پورا قرآن بیان کریں لیکن بعض حصہ چھوڑ دیں. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یوحیٰ إِلَيْكَ. اور وہ بھی یہاں پر بھی إِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي, قریب تھا ان کی میٹنگیں, ان کا زور, ان کے اکٹھ سے سارے بے ایمان پاپی اکٹھے ہو گئے. کیوں اکٹھے ہوئے؟ تاکہ آپ کو ہٹا دیں. کس چیز سے؟ عن الذی اوحینا الیک, قرآن سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اور سب سے نہیں, بعض ایتوں سے آپ کو ہٹا دے. کچھ حصہ جو ان کے خلاف ہے ان سے ہٹا دیں. یہ تھا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ تو ہمارے ذمہ کوئی اور مسئلہ لگا دے. جو ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ ہمارے ذمہ لگائے. ان مشرکوں کی یہ کوشش ہے, ان پاپیوں کی یہ کوشش ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ یہ جو کہتے ہیں نا یہ ایتے نہ پڑھو, یہ مسائل چھوڑ دو,
اگر آپ یہ مسائل چھوڑ دینا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو جگری یار بنا لیں گے. خلیلہ، گہرا دوست، پیارا دوست بنا لیں گے. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، سب مسائل کا جھگڑا نہیں تھا، کتنوں کا تھا؟ بعض. سارے قرآن کا بھی جھگڑا نہیں، بعض حصہ. اور مشرکین ٹل لگا رہے ہیں کہ یہ مضمون بیان نہ کرو، باقی جو مرضی بیان کرو. اور یہاں پر قرآن نے کیا کہا کہ میرا پیغمبر اگر آپ ان کی بات مانیں تو یہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں گے. اندر سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. دشمنی کس بنیاد پہ؟ انہی مسائل کی وجہ سے. اور وہ مسئلہ صاف ہے، کوئی بہام نہیں ہے. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. وہی آیات توحید، وہی مسائل، توحید والی آیتیں. تو اصل ان کے یہ دشمنی کا معیار، اور کہتے ہیں کہ ہم پکے دوست بن جائیں گے. اب ذرا سننا یا استقامت کا معنی. فرمایا میرے پیغمبر بلولا ان ثبتناک، پیغمبر کی عصمت بھی بیان کر دی. بلولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو پکا نہ رکھتے، ثابت قدم نہ رکھتے. یہ تو میری شان ہے کہ میں نے آپ کو عصمت کا کمال عطا کیا ہے. ساری دنیا ٹل لگائے، زور لگائے، اپنے پرائے سارے مل کر یہ پہاڑ اپنے دائرے سے ہٹ سکتے ہیں، پیغمبر کبھی مسئلے میں نرمی نہیں کر سکتا. یہ تو عصمت ہے. اس لیے فرمایا بلولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو پکا نہ رکھتے، ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اب ذرا معنی سمجھنا ہے. لقد کدت، علماء جانتے ہیں کادا یا کادو باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے، ہو نہیں سکتا. یکاد البرق ان یخطف ابصارہم، قریب بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، لیکن اچکا نہیں. افعال مقاربہ یہی معنی ہے کہ عدم وقوع فعل پر دلالت کرتے، ہو نہیں سکتا. ایک. نمبر دو، شیئن مادتن عامے، پھر اس پہ تنوین نکارت کی اور سیاق نفی میں، اور اس کے بعد ترکنو، رکون کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا جھکنا، تھوڑا سا میلان کرنا. پھر قلیلن کا لفظ قلت پہ ڈالے، اور قلیلن کی تنوین قلت در قلت پر ڈالے. فرمایا میرا پیغمبر ان کے کہنے پر اگر آپ تھوڑا سا 5 قلتیں بیان کیے. یہ 5 قلتیں اس آیت میں ہیں. یہ ذرا گننا. میرے پیغمبر اگر آپ تھوڑا سا بھی رکون کریں، ان کی طرح میلان کریں، ان کی رعایت کریں، تو پھر سن لے لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. تو میرے پیغمبر
پھر تو بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا. عذاب بھی دوں گا، ڈبل عذاب، موت کا بھی دنیا کا بھی. لَعَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور جب میں نے پکڑا پھر کوئی بھی تجھے میری پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. جی اب براہ راست کلام پیغمبر کریم کے ساتھ، لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، مولویوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے چندوں کی خاطر، ہدیے نذرانوں کی خاطر، اپنی دھڑے بندی پارٹی بازی شخصیت پرستی کی خاطر اگر مشن میں تھوڑا سا بھی لچک پیدا کی، پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے. اور توحید کے دعوے دار مولویوں، اگر تم نے تھوڑی سی مشن سے غداری کی اور شخصیت پرستی پہ قائم رہے، پھر تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے. یہ توحیدی مولویوں کو کہا ہے. اس لیے لقد کتا، ابھی تک ہوا نہیں، اگر تھوڑا سا رعایت کی. آج ہماری یہ تقریریں بھی چبھتی ہیں. یعنی ماحول یہ ہے کہ قرآن بیان ہی نہ کرو، فلانی آیت نہ بیان کرو. تو یاد رکھو، قرآن مقدس کی کسی ایک آیت سے چڑھنے والا وہ قطعی کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. اب یہ آیت دیکھ لینا، قرآن مقدس ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور بڑے صاف الفاظ میں. اب مسئلہ یہ ہوگا، فرمایا میرا پیغمبر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلے میں نرمی نہیں، مسئلہ توحید میں نرمی نہیں، میرے مسئلے میں نرمی نہیں. کیا کریں گے جی؟ سبحان اللہ. اگلی آیت ذرا دیکھو، کیا کریں گے جی؟ تجھے نکال دیں گے، مکہ سے نکالیں گے. مشرک کا بس تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، یا مسئلہ بیان نہ کر، نہیں تو ہم علاقہ بدر کر دیں گے، نکال دیں گے، فلاں کریں گے. فرمایا میرا پیغمبر وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. یہ ساری پلانیں کرتی ہیں کہ تجھے نکال دے مکہ سے، تجھے گھبرا دے. کبھی کوئی منصوبہ کہ تجھے پریشان کر کے مکہ سے نکال دیں گے. یہ مسئلہ ہے. تو سن میرے پیغمبر، بَإِذَن اگر یہ تجھے نکالیں گے نا توحید کی وجہ سے، بَإِذَن لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. رائے یہ بھی نہیں سکتے، یہ آپ کو نکالیں گے، میں ان کو نکالوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید بیان کرنے والے کے جو مد مقابل آتا ہے، اس کا انجام ابو جہل والا ہوتا ہے. انہوں نے نکالا، میٹنگ کی دارالندوہ میں، اور جناب الحاج، جانتے ہو الحاج کو؟ الحاج صاحب بھی آ گئے، آپ نے ہجرت کی. اب یہ دیکھو، یہ مکہ میں کہا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی امکان نہیں، آپ کے چند جانثارے، زیادہ جمعیت بھی نہیں، جماعت بھی نہیں، ابھی تک جہاد بھی نہیں، چند وہ بھی کوئی حبشہ میں چلے گئے مظالم سے تنگ آ کر، کوئی مدینہ منورہ میں. جب آپ نے ہجرت کی تو ایک مجاہد آپ کے ساتھ تھا،
جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ہاں تھا تو ایک، لیکن تھا سب پہ بھاری. ایک تھا. اب ان حالات کو ذہن میں رکھو. وقت آیا، فرمایا لا یلبسون، میرا پیغمبر تیرے پیچھے چھوڑنا انہوں میں بھی کوئی نہیں. ذرا توان نکال کے ویکن تے پھر ویکن انہوں بڑھدا کے اللہ کلیلہ. 2 سال نہیں گزرے، 70 کے 70 جو صنادید قریش تھے، مکہ کے سردار، جنہوں کہا ہم نے محمد کو نکال دیا، 70 کے ساتھ 70 ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوئے. جن میں چودھری ابو جال بھی تھا، الحاج وہ بھی تھا. گئے تو کیا اللہ نے سبق دیا؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ مسئلے میں ڈھیلا نہیں ہونا. اس آیت میں بتایا گیا مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا، ظالموں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھنا، اور جہاں کیا مسئلے بیان کرنے میں نرمی اختیار نہیں کرنی. جو کرتے ہیں مشرک کرنے دو. اب ذرا دیکھو اور مقام آیا قرآن کا. فرمایا میرے پیغمبر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، سورۃ شورى آیت نمبر 15. فَلِذَالِكَ، اسی لیے، فَادْعُ، دعوت دے میرے پیغمبر، دعوت دیتا رہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سورہ ہود کا مضمون آ گیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پکے رہ جاؤ میرے پیغمبر. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے حکم دیا گیا. اگلا جملہ وہاں سورہ ہود میں نہیں تھا، یہاں سورہ شورى میں اللہ نے لایا. اور وہ کیا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی شٹلیات کی پیروی نہیں کرنی. ان کی شٹلیات کی پیروی نہیں کرنی. جہاں استقامت کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی بتایا سورہ ہود میں مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا. پھر سورہ بنی اسرائیل میں مسئلے میں نرمی نہیں کرنی. اب آگے سورہ شورى. اس سورت کا پس منظر بھی سمجھو. اصل مضمون چل رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَادْعُوا اللَّهَ کہ پکارنا ہے صرف اللہ کو. اور پکارنا کیسے؟ مشرک بن کے نہیں، مخلصینہ، مشرکینہ نہیں. کیا ہے؟ مخلصینہ. مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے. مشرک کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. قرآن میں آیا ہے، کہاں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. سفید داڑھی والے مشرک کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد کی دعوت حق ہے، محمد کا مسئلہ حق ہے تو ہم نہیں مانتے. بے ایمانو، ہم نہیں مانتے. یہ حق بھی ہے، ہم نہیں مانتے. ہم اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بزرگوں کو. کالا کالا دادا، کالا کالا نانی، بس یہ دلیل ہے بے ایمانوں کی. ایک اٹھتا ہے میری دادی جو کہتی ہے، دوسرا کہتا ہے میری نانی جو کہتی ہے، تیسرا کہتا ہے میری فلانا جو کہتا ہے. یہی کالا کولا ہے. تو کہتے ہیں اللہم
ان کانا ھذا ھول، اگر یہ حق ہے تو پھر بھی مانتے نہیں، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب اتنا یا کوئی اور عذاب دے دے، نہیں تو مانگا کس سے؟ اللہم یا اللہ، مشرک بھی کہتا ہے یا اللہ، اللہ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ مانگتا ہے۔ اور مقام دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس، دعوا اللہ، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، مخلصین، کدھر بھلا؟ دریا کی موجوں میں، وہاں مشرک نہیں بنتے، وہاں پکارتے ہیں مخلصین۔ اللہ نے فرمایا جس طرح دریا کی موجوں میں انسان کے بچے بن جاتے ہو نا مخلصین، تو باہر بھی فدعوا اللہ مخلصین، مخلص بن کے پکارو۔ مشرک کی پکار شرک والی ہے، مشرک پکارتا ہے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عباس مدد، یا پیر مدد، یا سرکار بغداد مدد۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، ہاں صرف اور صرف یا اللہ۔ مومن کسی اور کو نہیں پکارتا، مومن دریا مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے وہاں پر بھی کس کو پکارتا ہے؟ کذالک ننجل مؤمنین، کذالک ننجل مؤمنین۔ وہ حضرت یونس دریاؤں میں چلا جائے تب بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے، جنگلوں میں ہو صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ مطالبہ ہے۔ یہ سورہ حامی مومن سے مضمون چلا اور بڑے کرو فر کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پکارو کس کو؟ صرف، اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ جڑی گل ہے اتھے کافرانو مرچاں لگ دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ نا پسند کریں کون؟ معلوم ہوتا ہے صرف اللہ کی پکار کافر کو پسند نہیں۔ جو اللہ کی، صرف اللہ کی پکار پر ناراض ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الکافرون، یہ ہوتا ہے اصل کافر۔ یہ مضمون چلا، اس پہ اعتراضات ہیں جیسے آج لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ ہمارے اکابر کے دستخط موجود ہیں، کتابیں، مشرکین پرانی کتابیں لے آئے، یہودی سارے بھی ہماری کتابوں میں درج ہے۔ جیسے آج ہم مسئلہ بیان کریں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ المحند میں تو اور لکھا ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ آپ بڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ما انت بمسمع من فی القبور، تو آپ کے تعلیم القرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں تعلیم القرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ کس کو؟ کس کو؟ واہ شیخ القرآن، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے وہ لفظ ہیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ فرماتے ہیں جب تم جاؤ گے لوگ تمہیں کہیں گے غلام اللہ یوں کہتا ہے، تو خبردار صاحب کہہ دینا ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے،
ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں. یہ ہوتی ہے حقانیت، یہ ہوتی ہے ولایت. اس کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے عالم ربانی، یہ ہوتا ہے ولی اللہ جو صاحب کہتا ہے کہ کہہ دینا، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہہ دینا ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے. ہم کس کو مانتے ہیں؟ کتاب اللہ کو. آج ہم یہی کہتے ہیں. مولانا حسین علی بڑے آدمی ہیں، لیکن مولانا حسین علی بھی دین کے باب میں دلیل نہیں. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری داعی توحید و سنت ولی کامل ہے، ہمارا یہی حسن ظن ہے. لیکن اللہ کے دین میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری بھی حجت اور دلیل نہیں. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے اچھا آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ماننے کا کیا ماننے؟ پہلے تو یہ بتا، ہم اپنے اکابر کو معصوم بھی نہیں مانتے، معبود بھی نہیں مانتے. عصمت امام الانبیاء پہ ختم ہے، اور معبود تو ہے ہی ایک. باقی ہم سب کچھ منوا لو، لیکن معبود بھی نہیں مانتے، معصوم بھی نہیں مانتے. اور ایک اگلی بات بھی سن لو، ان کو مجتہد بھی نہیں مانتے. باقی جو منوانا ہے مان لے. خیر آؤ، اب وقت آ رہا ہے کہ خانہ پوری کا دور ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ اشاعت التوحید چلے گی دستور کے مطابق. جو دستور سے کٹ گیا اس کے لیے ہم دنیا کو جہنم بنا دیں گے. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو سن لے، کسی کے جاگیرداری نہیں، دستور و منشور کے مطابق انشاءاللہ یہ قافلہ حق چلتا رہے گا. خیر آؤ، کدھر آؤ بھلا؟ کتابیں، رسالے، دستخط، محمد شریف، اور ہمارے ریمنڈ والے بھائی تو وہ کوئی بات بھی ہو فضائل اعمال. ایک تمہیں پوچھو کہتے فضائل اعمال میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا اس سنجے کا طریقہ نکالو فضائل اعمال سے. سب کچھ ہے، کوئی بھی نہیں. فضائل جہاد، جی پوری فضائل اعمال سے کوئی مجھے فضائل جہاد نکال کے دے دے. کیوں نہیں؟ پوچھو کیوں نہیں؟ جس مذہب میں جہاد نہیں اس مذہب پہ بھی لعنت ہے. فضائل اعمال میں کہاں طاغوتی نظام کے خلاف کوئی بات ہو؟ جی نہیں ہے. تو طاغوت کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے؟ تو دوستو بزرگوں پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ طاغوت کو تسلیم کر کے نفاق پورے کا پورا دین جہاں ختم ہو گیا استنجا مسواک تک، آگے کوئی نہیں. پورے کا پورا دین تب آئے گا جب نظام محمدی تخت پہ ہوگا، جب نظام شریعت ملک میں نافذ ہوگا، کتاب و سنت کا عادل ملک میں آئے گا، اور جمہوریت کی لعنت اور جمہوریت کا بت یہ ٹوٹے گا اور نظام محمدی آئے گا. اس دن دین پورے کا پورا زندگی میں آئے گا. اور یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں،
ایک مولوی صاحب ہیں بیچارے، اچھے مولوی ہیں، بہترین صحت والے مولوی ہیں، کافی عمر کے بھی ہیں، وہ 10 سال جنگ لڑ رہا ہے، عورت کی حکمرانی نہیں، اور اب 2 زنانیاں ساتھ رکھی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ نہ آئے۔ پہلے عورت کی حکمرانی نہیں، اور اب 2 زنانیاں، کدھر کھڑی ہوتی ہے کدھر، حضرت صاحب درمیان میں۔ آج کل تو میرا خیال ہے میک اپ بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ دائیں بہار بائیں بہار، درمیان میں سدا بہار، ہر طرف کی چیٹیں پڑ رہی ہے۔ اب اس مولوی صاحب سے پوچھے ہو کہ بھئی کل تو لڑ رہا تھا عورت کی حکمرانی نہیں اسلام میں، ہم اسلامی نظام لائیں گے، یہ 2 پرائی زنانیاں ساتھ ملا کے کون سا اسلام نافذ کرے گا؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان زنانیاں آ کر یہ خلافت کا نظام چلائیں گی؟ تو آپ اسی سے اندازہ کر لو، یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کا الف ہی اسلام کے متصادم ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہے کہ اختیار عوام کا ہے، قرآن کی بنیاد ہے اختیار صرف اللہ کا ہے۔ جہاں سے جمہوری نظام اور محمدی نظام کی ٹکر ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے اختیار صرف رب کا ہے، پیغمبر کا اختیار بھی نہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ اور آپ کی مغربیت کیا کہتی ہے؟ طاغوت، کہ کلین شیپ یہ تمہارے حاکم ہے، ان کا نظام ہے۔ اور پھر یہ جو مولوی حضرات یہ ساتھ لگے اور کہتے ہیں ہم جمہوریت پہ قربانیاں دیں، یہ کلمہ کفر ہے، اسلام کے خلاف جو ایک سازش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوری راستے سے کبھی اسلام نہیں آ سکتا۔ مولانا سے پوچھ لو ادب کے ساتھ، مولانا آ رہے ہیں تو مولانا سے پوچھ لو کہ خدا کے لیے بتاؤ کہ یہ جو تو جد و جہد کر رہے اسلام آئے گا اس سے؟ 2 غیر محرم زنانیوں کے ساتھ، اور ایک کا بھی تک پتہ نہیں لگا وہ مرد ہے یا زنانی۔ وہ بھی امید ہے آپ کا حکمران بننے والا ہے امیر المومنین۔ خیر آؤ واپس آ جا۔ کتابیں، بزرگ، حکایتیں، دستخط، آج کل تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بات نوٹ کرنی چاہیے سب ہمارے جمعیت کے بھائیوں کو، مجھے گالیاں نکالنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے ذرا مولانا کی طرف توجہ کریں۔ جمعیت والے بیچارے وہ ہمیں گالیاں اچھا یہ جو رائے بینڈ والے ہیں یہ لوگوں کو کتنا سکھاتے ہیں پیار سے دعوت دینا، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو پیار سے دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی پیار سے دعوت دو۔ ہمارے لیے آپ کے اخلاق کہاں گئے؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمیں گالیاں نکالتی اور دوسرا کوئی ان کو مارے بھی صحیح تو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو بھائی ہماری تقریریں سن کے بھی سوچا کرو کہ کہیں آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں، خدا کے بندے ہم مفت سکھا رہے ہیں، سیکھو نا، تو آگے سے گالیاں کیوں نکالتی ہو؟ یہ بھی ایک چوری پکڑنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو آپ کے بعد بے غیرت اشاعتی ہے نا، ان کو بھی دیکھو کہ وہ بدعتیوں سے ختم بخاری بھی کروائیں گے اور بدعتیوں کو بلائیں گے، گلے لگائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے اور ان کو بلائیں گے اور ساری ان کی تائید کریں گے، اور جب آپ پوچھیں گے کہتے ہیں جی ہماری رواداری ہے، تو میں نے کہا ان کے ساتھ تمہاری رواداری ہے تو ہمارے ساتھ بھی تھوڑی سی کر لو رواداری۔ ادھر تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس مجلس میں وہ آئیں ہم نہیں آئیں گے، کیوں؟ آؤ نا پترا میں تن دسا، کیوں؟ اتنا بڑا چور
جہاں وہ ہم نہیں آئیں گے تو ہیں کہ مشرکوں اور بدعتیوں کے لیے تو بڑے روادار ہو، اور وہی رواداری ہمارے ساتھ بھی کر لو، خدا کے لیے کرنی چاہیے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے یہ رواداری نہیں، ان کا دل سمجھتا ہے قوم فرعون کی طرح کہ وہ بے غیرتی مفاد پہ مبنی بے غیرتی کے تاجر ہیں۔ وہاں مفاد ہے، وہاں چندے ہیں، پیسے ہیں، قید اعظم ہے، فیسیں ہیں، اور جہاں پیسے ہم نہیں دیتے تو صرف بات اتنی ہے۔ میں نے کہا، میں نے کچھ ویسے اس کا مشاہدہ بھی کیا، آج کل مولوی کو راضی کرنا 1000 کا نوٹ ہے۔ جتنے مولوی مجھ سے ناراض ہیں، اگر 1000 میں دے دوں خدا کی قسم یہ سارے راضی ہو جائیں ہدیے کے نام پر۔ لیکن ہمیں مزہ ہی آتا ہے کہ جو اندر کا بدماش ہے وہ ناراض ہی رہے، اس کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ورنہ ان کے لیے تو وہ ایک آدمی نے نمازیں شروع کی تو اس کے ڈنگر مرنے شروع ہو گئے، بھینسیں گئی، گائے گئی، بھیڑیں بکریاں ساری گئی، وہ ایک اونٹنی کا بچہ رہ گیا، تودا اونٹنی کا بچہ، وہ رینگ رہا تھا تو وہ واپس آیا، اس نے کہا تو نہ رینگ، تو 2 نفلوں کی مارے۔ تو اب یہ جو تودا رینگ رہا ہے نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من شماتت الاعداء، بس صرف شماتت اعداء ہے، ورنہ یہ توڑے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، تو یہ تو 2 نفلوں کی بھی نہیں، وضو کی مارے، 2 نفلوں پہ بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے ڈنگر مر گئے، کسی کو یاد ہو بڑے بڑے سنڈے مر گئے، تو یہ کیا چیزیں ہے؟ خیر بہرحال آگے جی کتابڑیاں لے کر، اب سمجھنا ہے تیسرا معنی استقامت کا۔ فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتا دو یہ کتابیں باغی مولویوں کی لکھی ہوئی ہے، جھوٹے پیر اور باغی مولوی ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ نے ہر پیغمبر پہ مسئلہ یہی اتارا تھا، لا الہ الا اللہ، ہر پیغمبر توحید لے کے آیا، اور یہ جتنی کتابڑیاں شتابڑیاں یہ سارے کذاب جھوٹے بے ایمان ملا ان کی لکھی ہوئی، توحید کے باغی ان کی لکھی ہوئی ہے، ان کو بتا دو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اب آ گیا میزان، اور وہ ہے قرآن۔ کتابیں ساری پیش کریں گے کس پر؟ قرآن پر۔ اب یہ پورا مضمون ہے سورہ شورا کا، اس کے سیاق میں فرمایا فَلِذَالِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ میرا پیغمبر یہ سارے پہلے مولوی لکھ گئے، بعد والوں کو شبہ پڑ گیا، ان کے متقدمین پہلے بزرگ وہ بعد باغی وہ روایتیں درج کر گئے، کتابیں لکھ گئے، اور جو بعد میں آ گئے احمد رضا جیسے، ماسٹر امین جیسے، جیسے شوترے آ گئے، پہلے لکھ گئے اور بعد میں آنے والے یہ پڑھ گئے شبہوں میں، اور انہوں نے وہ کتابیں سینے کے ساتھ لگا لی اور کہتے ہیں جی ہمارا دادا یوں تھا، ہمارا بابا، اس لیے میرا پیغمبر تکڑا رامے پکا رامے مضبوط رہنا ہے، اور مضبوط رہنا ہے کیا معنی؟ کتابڑیوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، ان کی روایتوں کی طرف ان سے مرعوب نہیں ہو جانا، ان کی کتابوں سے مرعوب نہیں ہو جانا، ان کی حکایتوں سے مرعوب نہیں ہو جانا، ان کے دستخطوں سے مرعوب نہیں ہو جانا۔ تو دعوت دے
فَلِذَالِكَ فَدْعُ، میرا پیغمبر فَلِذَالِكَ فَدْعُ، یا 4 دفعہ دعوت ہے عربی قواعد کے مطابق۔ میرا پیغمبر رات کو بھی دعوت دیتا رہے، دن کو بھی دعوت دیتا رہے، اور خلوت میں بھی دعوت دیتا رہے، جلوت میں بھی دعوت دیتا رہے۔ فَدْعُ فَلِذَالِكَ فَدْعُ، قرآن کی طرف دعوت دے، توحید کی طرف دعوت دے، اور یہ مسئلہ سمجھا کہ جتنا توحید کے خلاف مضمون ہے یہ باغی مولویوں کا لکھا ہوا، باغی پیروں کا لکھا ہوا ہے۔ آگے وَاسْتَقِمْ، وَاسْتَقِمْ، پکا رامے، پکا رامے، کہ لا تتبع آباءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جانا۔ تو جہاں استقامت کا معنی ہے کہ توحید کے مقابل کسی شبہ کا شکار نہ ہو جانا، توحید کے مقابل کسی ابلیس کی پٹڑی کا شکار نہ ہو جانا۔ وَاسْتَقِمْ، استقامت کا یہ معنی سورہ ہود میں تھا، مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تھا، مسئلے تے تیل نہیں لامنا، مسئلہ نرم نہیں کرنا، اور سورہ شورا میں ہے کسی کتاب سے مرعوب نہیں ہونا، کسی روایت سے مرعوب نہیں ہونا، کسی مولوی سے مرعوب نہیں ہونا، کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی ڈکٹیٹرشپ، کسی مارشل لا سے مغلوب نہیں ہونا، ڈٹ کے رہنا ہے۔ کما امرتا ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی، انہاں دی ایک خواہش اے بھی ہے کہ بدتیاں نال ساڑا جوڑ ہوئے۔ اہواءہم، نہیں ماننی ان کی بات، نہیں ماننی۔ ابھی تفصیل تو نہیں کرتا، شاید کر بھی دوں۔ 2 دن پہلے مولویوں نے مجھے ایک خط دیا اور مجھے کہا اس پہ دستخط کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، 3-4 اچھے اکابر بزرگ تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ دیانتداری، امانت دیانت سے بتائیں کہ اس خط پر دستخط کرنے کے بعد ایمان رہ جائے گا؟ توجہ ہے؟ وہ میرے پاس ہے، وہ وقت آیا تو انشاءاللہ تب سے سمیت آئے گا، ابھی نہیں، ابھی ہم تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ خود کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن جماعتی صلح کی خاطر۔ میں نے کہا ایمان مقدم ہے، تنظیم مقدم نہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اس لیے وہ لفظ جو تھے وہ خیر سارے تو میں نہیں کہتا جہاں جو میں نے کہے، بہرحال جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس آدمی نے خط لکھا ہے اس کو واپس کر دو کسی طریقے پہ، یہ طریق انکار۔ خیر تو خیر ہمارے بزرگ اچھے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے۔ تو اس خط کو آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جو بدماشی اس میں کی اور کتاب و سنت کا کو پامال کیا، اور اپنے مولویوں کو پیغمبری منصب دیا، جو پیغمبر کا منصب ہے وہ مولویوں کا منصب بنا دیا، اور وہاں پر اور بھی عجیب عجیب شرکیہ کفریہ الفاظ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مفتیوں کا پینل بٹھاؤ، پہلے یہ خط لکھنے والا اپنا ایمان تو ثابت کرے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ آ جاتا ہے اہواءہم، اہواء یہ ہے ان کی خواہشات۔ فرمایا لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہاں ہمارے اندر ضد نہیں،
کوئی آدمی ہمیں دلیل سے منوائے خدا کی قسم مانیں گے، دلیل دے کر منوائے، کتاب و سنت کی دلیل سے قائل کرے کہ بدعتیوں کے مشرکوں کے جنازے پڑھنا جائز ہیں، ہم مان جائیں گے۔ کتاب و سنت کی دلیل پیش کرے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک والی روایتیں صحیح ہیں، کتاب و سنت کی دلیل پیش کرے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، جو تمہارے مدرسوں سے فتوے شائع ہو رہے ہیں، اس پر کتاب و سنت کی دلیل لائیں، اور تمہارے مدرسوں کے فتوے جو صحابہ کو کافر کہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہ ہے، جو عام مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے، اور تمہارے مدرسوں کے فتوے کہ چلہ لگانے والے کی نماز ایک کا ثواب 49 کروڑ کا ہوتا ہے، یہ تمہارے اداروں کے فتوے، اور تمہارے اداروں کے یہ فتوے کہ پیغمبر کی زبان پہ شیطان بول گیا۔ کون سا فتویٰ؟ پیغمبر کی زبان پر شیطان بول گیا، اور شیطان بھی کیسے بولا؟ تلک الغرانیق الاولی ان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ جو لات منات عزا بابے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں شیطان آپ کی زبان پہ بول گیا معاذ اللہ، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں جا کے پتہ چلا، اس سے عدم علم غیب پہ استدلال کیا گیا، یہ تم نے شائع کیا، اور حضرت ولید ابن عقبہ کو جو بدری صحابی ہے اس کو فاسق کہا۔ ایک اور وکیل صاحب ہیں، اس نے سلیمان بن سرد صحابی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا۔ جب پیغمبر کی بے ادبی کرو گے اور صحابہ کی گستاخی کرو گے تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ لحاظ کر لیں کہ تم اور تمہارے چہرے، تمہارے جیسے کروڑوں مولوی جمع ہو جائیں، صحابہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ کوئی رافضی بے ادبی کرے ہم اس کی تردید کریں، اور کوئی ہماری صفوں میں چھپا ہوا ناسبی یا رافضی جو حضرت حسین کو باغی تک کہے وہ ہماری صفوں میں ہو، تو اب یہ دوغلی پالیسی قطعاً نہیں چلے گی۔ جو بھی اشاعت التوحید و سنہ کے دستور و منشور کا غدار ہوگا، انشاءاللہ ہم اسے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اتوار والے دن 6 دسمبر بروز اتوار یہاں پر ایک عظیم الشان اجلاس اور میٹنگ طلب کی گئی ہے آپ کی اسی مرکز میں، دارالعلوم افتاح القرآن میں۔ تو سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، کارکنان سے، آپ جو بیٹھے ہیں یا باہر جہاں تک میری آواز جائے، تو آپ اتوار والے دن کم از کم 9 بجے جہاں مرکز میں پہنچ جائیں، اور جتنے جہاں ہمارے اردا گرد کے ساتھی کارکنان ہیں، آپ حضرات سب ان کو دعوت بھی دو۔ پنڈی ڈویژن کا اجلاس ہے، پنڈی ڈویژن کا، اور اس میں ضلع اٹک بھی ہے، ضلع جیلم بھی ہے، اور ضلع راول پنڈی ہے، ضلع چکوال ہے۔ تو ان ایریوں میں آپ کے سب کے نمبر میرے پاس نہیں، جن کے نمبر تھے میں نے رابطہ کیا، تو آپ جتنے کارکن یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو دعوت بھی دیں، اور آپ خود تمام کارکن اتوار 9 بجے جہاں پر آپ کی حاضری ضروری ہے۔ ان چیزوں کو بھی اہمیت دیا کرو، اور بہترین میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، اور پنڈی ڈویژن کی ہم نے جماعت کو منظم کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز
مارچ یا اپریل میں جہاں پر ہم ایک روزہ اجتماع رکھیں گے اسی مرکز میں، امیر محترم انہوں نے بھی حکم کر دیا ہے، تو بہرحال وہ بھی ہوگا، اور اس اجلاس میں سارے مشورے اجلاس میں ہوں گے، ساری باتیں جہاں سٹیج پر مناسب نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، سب ساتھیوں کو دعوت دو اور خود بھی تشریف لاؤ، اپنا وقت نکال کر، جو توحید و سنت میں مخلص ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، کوئی للڑ اگر بیٹھے بالکل نہ آئے، جو توحید و سنت میں مخلص ہے، شخصیت پرستی کے بت کی پوجا نہیں کرتا، خالص اشاعت التوحید کے مشن کا دائی ہے اور اشاعت التوحید کے مشن کو حق سمجھتا ہے، وہ آدمی ہمارے ساتھ چلے، اور جو گروہ بندیوں کا شکار ہو اور شخصیت پرستی کے بت کا پجاری ہو یا کسی طاغوت کا پجاری ہو، اس کو جہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اس میٹنگ میں اقامت دین بھی ہمارا ایجنڈے میں شامل ہے، اقامت دین پر میں مستقل آپ کو وہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا، اقامت توحید و سنت کس طرح کرنی ہے، اور اقامت کے ساری وہ ہماری دعوت کا حصہ ہے، دستور کا بھی حصہ ہے، تو آپ سب ساتھیوں کو دعوت بھی دیں اور 9 بجے جہاں پر تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔